ہمارے دین کا اصول، اور صرف دین کا اصول نہیں ہے، عقل و نقل کا اصول ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سد ذرائع۔ ٹھیک ہے۔ سد ذرائع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی برائی کی بنیاد اور جڑ کو بھی ختم کر دیا جائے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو دوسری برائی تک لے جانے والا ہو۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے بچوں کو تنہا چھت کے اوپر نہیں چڑھنے دیتے کہ جس چھت کی دیوار نہیں ہے، چھت کے جو منڈیر نہیں ہے، ہم بچوں کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے۔ کیوں جی؟ اوپر چڑھ کے بچہ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اندیشہ گر جائے گا۔ تو چونکہ اوپر چڑھ کے گرنے کا اندیشہ ہے تو ہم اوپر ہی نہیں چڑھنے دیتے اس کو چھت پہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح چھوٹے بچے کو ہم سڑک پار نہیں کرنے دیتے خود بخود۔ کیوں؟ کیا اس نے نیچے ہی آنا ہے؟ ضروری ہے کہ نیچے نہ آئے، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ یہ تنہا سڑک پار کرے گا تو یہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے۔ زندگی میں ہزاروں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم سد ذرائع کے طور پہ کرتے ہیں کہ ہم اگلی شے سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سردی سے اس لیے نہیں بچ رہے ہوتے کہ ہمیں سردی لگ رہی ہوتی ہے، سردی سے اس لیے بچ رہے ہوتے ہیں کہ سردی بعض اوقات ہلاک کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے، بیماریاں اسے جنم لیتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اصل ان سے بچنا مقصود ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں ایک اصول عطا فرمایا، خاص طور پہ اسی بدکاری کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک ہے بدکاری نہ کرو، یہ تو ہے فعل، ایک ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس قریب بھی نہ جانے کے اندر ایک تو بطور تاکید کے بدکاری ہی سے منع کیا گیا، اور دوسرا ایسے افعال سے منع کیا گیا جو وہاں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ جو قرب سے بھی منع کیا نا کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جو ذرائع، جو اسباب، جو چیزیں اس بے حیائی، بڑی بے حیائی، کھلی بے حیائی تک لے جانے والے ہیں، ان سے بھی بچو۔ اور اسی کے لیے شریعت نے ہمیں وہ اصول دیے جو فرمایا کہ نگاہیں جھکا کے رکھو، مرد و عورت خلوت کے اندر تنہا نہ ہوں۔ اس کے پیچھے مقصد اسی طرح عورت بن سور کے باہر نہ نکلے، عورت ایسی خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے کہ جو دوسروں تک پہنچے، عورت کوشش کر کے گھر میں ہی رہے، اور ضرورت کے وقت جو ہے وہ باہر نکلے تو اجازت ہے۔ اچھا، عورت مرد سے اولاً کلامی نہ کرے، لیکن اگر کرنا پڑے تو اپنی آواز کے اندر بہت نرمی پیدا نہ کرے کہ وہ جو مرد ہیں ان کے دلوں کا چور جو ہے وہ کچھ اور ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جو ڈائریکٹلی میں نے مفہوماً آپ کو عرض کر دی، آیات اس کی بہت مرتبہ بیان کر چکے۔